وہ گناہ تمہاری ہنسی چھین لے گا، سکون ختم کر دے گا، وہ تمہیں ایسی بربادی میں دھکیل دے گا جس سے تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ سنیے، فرمایا پہلا گناہ، نمبر 1، ظالم کی حمایت کرنا۔ ہائے ہائے، بہت بڑا گناہ ہے ظالم کی حمایت کرنا، بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے ظالم کا ساتھ دینا۔ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تم دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے، مظلوم روتا رہے اور تم تماشا دیکھتے رہو۔ ہے آج فلسطین کی گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، بچے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ پوچھ رہے ہوں، اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، تیرا کیا بگاڑا تھا۔ ہائے، غزہ کی ہر دیوار پر خون ہے میرے بھائیو، ہر گھر میں ماتم ہے اور ہر چوتھا قدم قبر ہے، مگر ہم خاموش ہیں۔ او جوانو، ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے کہ چیختی لاشیں بھی ہمیں نہ جگا سکیں؟ اگر ہم آج بھی نہ جاگے تو کل کی تاریخ میں ہم بزدل لکھے جائیں گے۔ اگر ہم آج بھی نہ جاگے، کل کی تاریخ میں ہم ڈرپوک لکھے جائیں گے۔ مسلمانوں، غزہ کے بچوں نے اب کھیلنا چھوڑ دیا ہے، غزہ کے بچوں نے اب مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اب وہ صرف مرنے کے انداز سیکھ رہے ہیں۔ غزہ کی ایک بچی نے اپنی ماں سے کہا، امی اگر میں شہید ہو گئی تو آپ مجھے اپنی گود میں لے لیں گی؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی اب یہ گود نہیں، یہ تو قبرستان بن چکی ہے، یہ گود کہاں رہی ہے بیٹی، یہ گود تو قبرستان بن چکی ہے، میں کس کو سینے لگاؤں اور کس کو دفناؤں؟ میری گود میں تو پہلے ہی 2 شہزادے پڑے ہیں جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک بھائی مر رہا ہے، درد اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان بھائی مر رہا ہے اور دوسرا بھائی اسے اس قدر ذلیل اور رسوا ہوتا دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ بھائی پر اتنا ظلم دیکھ کر بھی، ظلم کے پہاڑ دیکھ کر بھی دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا جنازہ ہے، کیونکہ ہماری غیرت مر گئی ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ غزہ کی لاشوں کے ڈھیر پر بھی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر پر بھی جو قوم سکون کی نیند سو جائے، کیا ان کی غیرت